الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق بزرگ عزیز دوستو، سب سے پہلے دل کی گہرائی سے اس اجتماع میں شرکت پر اللہ کا شکر ہم سب کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ مجلسیں ہمارے دل کی زندگی ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ وہ مجمع ہے جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ مجھے اپنے پیارے اللہ سے سچا تعلق بنانا ضروری ہے، میں سچ مچ اللہ کا فرمانبردار بندہ بنوں گا، تبھی میری دنیا کی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور پچھلے اجتماعات میں کئی ساتھیوں نے ایک قوت کے ساتھ ارادہ کیا کہ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اور اللہ پاک کی یاد سے دل کو آباد کرنے کے لیے میں پورا زور لگاؤں گا، تن من دھن کی بازی لگاؤں گا، کیونکہ یہ نسبت جو حاصل ہوتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اس کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا مقصود بناتا ہے کہ میں دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکراؤں گا، بڑی سی بڑی قیمتی سے قیمتی مصروفیت کو میں بازو رکھ دوں گا جب تک کہ میرا دل نہ بن جائے، جب تک نفس اپنی خباثتوں کے ساتھ ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے، اس وقت تک میں خطرے میں ہوں، چاہے میں کتنی نیکیاں کر رہا ہوں، چاہے میں کتنی دینی خدمتیں کر رہا ہوں، میں خطرے میں ہوں، میں جہنم میں جا سکتا ہوں۔ اس وجہ سے چاہے کچھ ہو میں اپنے دل کو دل بناؤں گا، اللہ سے سچا تعلق بناؤں گا، اس سے میری دنیا کے بھی سب کام آسان ہو جائیں گے اور دنیا ہی میں مجھے جنت کا مزہ آئے گا۔ اللہ وہ دل میں خوشی دیں گے، اللہ وہ سرور دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ مستی دیں گے کہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ آئے گا۔ ایک بندہ ہوتے ہوئے بھی بادشاہی کا مزہ آئے گا یہاں بھی، پھر جنت میں بھی۔ اس وجہ سے یہ سب سے بڑی دولت ہے، اب میں تو اس کو حاصل کروں گا۔ جب چیز بڑی ہے تو پھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ جو سودا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، وہ مہنگا سودا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اس مہنگے سودے کے لیے تن من دھن نثار کرنا پڑتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے۔ اللہ کو چاہنے والے، اللہ کی تلاش والے اس دنیا میں کیا کیا نہیں کر کے گئے، ایسے ایسے مجاہدے کہ آدمی سنے تو حیران ہو جائے۔ وہ ہستی ہی ایسی اعلیٰ ہے، اس کی شان ایسی بلند ہے
کہ اس کو پانے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے انہونی کو ہونی بنایا اللہ کے بندوں، بڑے بڑے مجاہدات کیے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس انسان کو جو 5 فٹ کا چھوٹا سا مٹی کا پتلا ہے، ایک مشت خاک ہے، اس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، میں نے اس کو فرشتوں کا مسجود بنایا ہے، تو یوں ہی نہیں بنایا ہے. یہ اپنے سینے میں ایک بہت ہی تڑپتا ہوا دل رکھتا ہے. یہ اپنی مالک کی محبت میں عجوبے کو انجام دے سکتا ہے. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسی اللہ کی عبادتیں کی، ایسے اللہ کے لیے اپنی جان کو بلایا کہ تصور سے باہر. اور اللہ کی شان ایسی تھی، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. تو مشائخین میں، اہل سلوک میں ایسے کیسے قربانیاں دینے والے گزرے ہیں. یہ راستہ ہے اللہ کے چاہنے والوں کا، یہ راستہ ہے مجاہدوں کا، یہ راستہ ہے عزم اور حوصلے والوں کا، جس کو ہم نے اللہ کے کرم سے اپنا راستہ بنایا ہے. لیکن میرے دوستو، جب ہم ذرا سر جھکا کے اپنے صبح و شام کو دیکھتے ہیں، اپنے دن بھر کی مصروفیات کو دیکھتے ہیں، اپنے معمولات کو دیکھتے ہیں، کتنی تلاوت ہو رہی ہے، تہجد میں کتنا دم ہے، معمولات میں کیسی یکسوئی ہے، وقوف قلبی کا ہر وقت توجہ اللہ کا کیا حال ہے، گناہوں سے کتنی نفرت ہے، نیکیوں کی طرف کیسی دوڑ ہے. جب اس پہلو سے اپنے کو دیکھتے ہیں تو دل روتا ہے، دل روتا ہے، غمگین ہوتا ہے کہ ہم اس راستے پہ چلنے کا حق ادا نہیں کر رہے. یہ مجلسیں اس لیے رکھی جا رہی ہیں کہ ہم کو پھر سے اپنا راستہ سمجھ میں آئے، اپنی منزل کو راہ کھول کے دیکھیں کہ کتنی دور ہے، ہم کہاں ہیں. ہم اپنی کوتاہیوں کو محسوس کریں اور ہم ساری دنیا کے جھگڑوں سے کٹ کے کچھ وقت اپنے مالک سے لو لگائیں، اس کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں. ہم نسبت کی کتنی ناقدری کر رہے ہیں، ہم سلسلے کی کتنی ناقدری کر رہے ہیں، ہم ذکر کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اس پہ ہم روئیں اور پھر اللہ کو منائیں کہ اللہ آپ کو چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں، اور ان کی جگہ بھی تو نہیں ہے. اللہ ہماری سستی پر، ہماری کمزوری پہ رحم کھائیے. ہم اپنی خامیوں کا آپ ہی سے گلا کرتے ہیں، ہم اپنی بے بسی کا آپ ہی سے گلا کرتے ہیں. تو یہ محفلیں جو بار بار غبار آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس غبار کو اڑانے کے لیے ہے. حوصلوں کے اندر جو پستی آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہے. اور اللہ کو ہم نے اپنی کوتاہیوں سے، گزشتہ اجتماع سے اب تک جو اللہ پاک کو ہم نے ناراض کیا، اس غم کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں. تو بھائی یہ جو 2 دن ہیں، بالکل اللہ سے لو لگائیے، ایک غمگین دل کے ساتھ یہ وقت گزاریے. جب موقع ملے فوراً توبہ کی نمازیں پڑھیے، بیٹھ کے اپنی کوتاہیوں پر اللہ کو منائیے. کیا جب ایک لوگ دور دور سے آئے ہیں، کالے ہیں، پیلے ہیں، نکٹے ہیں، چپٹے ہیں، اس راستے میں قبولیت کے قابل نہیں ہیں، لیکن آگے بیٹھ گئے ہیں. اللہ کو رحم آ جائے، ہو سکتا ہے. یہ دور دور سے لوگ آئے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک بہانہ بن سکتا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، اللہ سے لو لگائیں، لو لگانا سیکھ لیں. کس طرح مجمع میں رہ کر بھی بندے مومن
ہٹا ہوا رہتا ہے مخلوق سے. وہ اس کی مشق کی تھی. ہے تو 500 آدمی کے بیچ میں، 400 آدمی کے بیچ میں، لیکن ہم صرف اللہ کے ساتھ ہوں. ہم سب سے کٹے ہوئے. خلوت در انجمن سلسلہ نقشبندیہ کا یہ اصطلاح ہے. خلوت در انجمن کہ محفل میں رہتے ہوئے بھی اللہ پاک میں کھوئے ہوئے رہنا، اللہ کی یادوں میں ڈوبے ہوئے رہنا، ایک شمع کی طرح اللہ کی طلب میں جلتے رہنا، شمع محفل کی طرح سب سے جدا، سب کا رفیق. شمع انجمن میں رہتی ہے. پہلے زمانے میں لائٹ نہیں تھی تو محفلوں میں اجالے کے لیے بیچ میں موم بتی رکھی جاتی تھی، شمع رکھی جاتی تھی، موم. تو محفل کے بیچوں بیچ ہوتی تھی. محفل میں لوگ ہنس رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اپنی روشنی کے اعتبار سے پوری محفل میں وہ شامل رہتی تھی. اس کی روشنی میں ہی سب کچھ ہوتا تھا. لیکن وہ جو موم جلتا تھا اور ایک ایک قطرہ ٹپکتا تھا جل جل کے آنسو بن کے، وہ جلنے میں تو موم بتی اکیلی ہوتی تھی. سب ہنس رہے ہیں لیکن شمع رو رہی ہے. تو وہ مومن کی صفت یہی ہوتی ہے کہ اطراف محفل میں کوئی ہنس رہا ہو، کوئی باتیں کر رہا ہو، ہمارا دل تو اپنے محبوب کی یاد میں تڑپ رہا ہو، اس کو بنانے کی دھن لیا ہوا ہو، اس کے دیدار کے شوق میں مچل رہا ہو. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تو اس کی مشق کیجیے جو وقوف قلبی کہتے ہیں ہمارے پاس. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. یہ کیفیت داری کا میں چار میں ہوں، یہ تو ظاہری نظر ہے، اور میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، یہ مومن کی نظر ہے. اس وقت میرے اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میرا بندہ میرے سلسلے میں کیسا دل لے کے بیٹھا ہے. میرے اللہ دیکھ رہے ہیں میرے دل کو، میرے دل کے سوداگر ہیں میرے اللہ. میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرا دل کیا جواب دے گا؟ اپنی طلب دکھائے گا، اپنی طلب. اے اللہ آپ ہی چاہیے، تو ہی تو چاہیے، تو ہی منظور ہے، تو ہی مقصود ہے. یہ تو ایک سامنے ایک خواب ہے. اللہ اب تو آپ کی یادوں میں جئیں گے، تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا گیا، ہر وقت تجھے یاد کرتے رہیں گے. تو یہ دھیان رکھنا اللہ راست مجھے دیکھ رہے ہیں. آیا ہے نا، چل کے آیا ہے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، تو آ کر بھی آیا ہے، آگے بھی پھر غائب ہے. کیوں آئے ہو؟ اللہ سے لو لگانے کے لیے آئے، غفلت دل کی دور کرنے کے لیے آئے ہیں. غیب میں رہ کر بھی حاضر رہنا سیکھنے کے لیے آئے ہیں. دنیا نگاہوں کے سامنے ہے، پھر بھی دنیا کو بھلانا سیکھنے کے لیے آئے. تو اصل کام تو یہ 2 دن کا آپ کا یہی ہے کہ بس جب دیکھو اللہ سے لو لگائے رہیے. بات چیت کا بالکل موڈ نہیں رہنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، ہمارے بڑوں کی خانقاہ میں ایک شرط پوری قوت کے ساتھ ہوتی ہے کہ کھاؤ پیو سو مگر بات مت کرو. روحانی قوت سب سے زیادہ جو تباہ ہوتی ہے بات کرنے سے ہوتی ہے. 2 دن کے لیے خدا کے واسطے خاموشی کا مزہ کیا ہے سیکھو. پچھلی قوموں میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا. قرآن مجید میں حضرت مریم کا، حضرت زکریا کا خاموشی کا روزہ. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گا، میرا روزہ ہے. کہتا ہے بات نہیں کرنے کا روزہ ہے. تو یہ ہمارا 2 دن کا بات نہیں کرنے کا روزہ ہے. آپس میں محبتوں کے لیے تو ہمارے پاس دینی دوستی مقام پہ ہے ہی، محبتیں تو کر رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ 2 دن یہ اللہ سے دوستی کے ہیں. اس میں آیا ہوا ساتھی وہی ہے جو خاموش رہے. جب تک اجتماع ختم نہ ہو جائے خاموش رہیے.
کسی کو نظر بھر کے مت دیکھیے، نیچے نگاہیں رکھیے، بار بار عبادت کی طرف لپکیے۔ جب بھی آپ کو 2 منٹ مل جائے، کوئی اجتماعی عمل نہیں، فوراً آپ یا مراقبے میں بیٹھ جائیے، یا نفل پڑھ لیجیے، یا دعا میں بیٹھ جائیے۔ آپ دکھائیے اللہ کو کہ یہ اللہ کی طرف رجوع سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ انابت سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ غفلت کو دور کرنا سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہ 2 دن اتنے ساتھی بن کے تھوڑی مشق کر لیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کو رحم آ جائے۔ اور ہم لوگوں نے 2 ماہ جو بیچ میں یہاں سے جاتے ہیں، اب کریم نگر کا اجتماع ہوا، کئی لوگوں کا فون آیا، کئی لوگوں نے ملاقات ہو جاتا، بہت اچھی کیفیت تھی۔ 1 مہینے تک ناغہ نہیں ہوا، 15 دن تک۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کیوں آپ نے پائی ہوئی دولت کیوں لٹا دی؟ چھوٹے بچے ہیں کیا؟ جب حرکت مل رہی ہے اجتماع سے تو آپ اس کو برقرار کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیوں ناقدری کر رہے ہیں اس کی؟ تو کریم نگر کے اجتماع میں جو ملا تھا اس کو گما کے آئے ہیں اس وقت۔ وہ کیفیت نہیں ہے، وہ تسلسل نہیں ہے، وہ رضی اللہ نہیں ہے، وہ دل کی پاکیزگی نہیں ہے، وہ آخرت کا غم نہیں ہے۔ تو اب تو روئیں کم سے کم۔ اب یہاں آ کر بھی غفلت کی کیفیت میں رہیں گے تو آنے کا مطلب کیا؟ آدمی کو بے مطلب کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پبلک کو جمع کرنے کا اجتماع نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا اجتماع ہے۔ تو سب بھائی ایک دوسرے کو اشاروں سے یاد دلاتے رہیں، بھائی خاموشی، ادھر انسان ہے بھول کے بات کرنا شروع کر دیں گے، چھوٹی بات کو لمبا کرنا شروع کر دیں گے، آپ مسکرا کے خاموش، اللہ دیکھ لیں۔ یہ جو لگائے ہوئے نا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اس کی مشق ہونا ہے، 24 گھنٹے اس کی مشق ہونا چاہیے۔ جب بیان چل رہا ہو، محفل چل رہی ہو، اس وقت شیخ کے قلب سے حضور کا فیض، اللہ کی طرف سے آیا ہوا فیض، اس وقت جو حضرت کے جو خلیفہ بیان کر رہے ہیں ان کے قلب سے میرے قلب میں فیض آ رہا ہے۔ یہ محفل کے وقت، باقی پورے اوقات میں آپ لوگ وقوف قلبی، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ یہ آپ کا ہر ایک کا کام ہے، ذاتی کمائی ہے آپ کی۔ آپ آ گئے ہیں، اللہ کی رحمت یقیناً برس رہی ہے، لیکن وہی لے گا جو دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے گا۔ اب آپ کی محنت ہے، جس کو جتنا خزانہ لوٹنا ہو لوٹو، انوارات سے اپنے دل کو طاقتور بناؤ۔ جتنا رجوع کی کیفیت ہوگی یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ اتنی استقامت نصیب ہوگی۔ اور بھائی اب کے ذرا بار بار رو اللہ کے سامنے، اللہ استقامت دیجیے۔ ایک کب تک یہ کہانی چلتی رہے گی اللہ کہ 2 قدم چل رہے ہیں پھر پھسل کے گر رہے ہیں؟ تماشا بننے ہم نفس کے سامنے، شیطان کے سامنے ہنستا ہوگا شیطان کہ یہ آدمی نے کیا ہے۔ اللہ نے تو ان کو قوت ارادی دے کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو امانت اور خلافت دے کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو نظام عالم چلانے کے لیے ان کو پیدا کیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اجتماع سے جاتے ہیں اور چند دن میں پھر خوشی ہو جاتے ہیں۔ رونا ہے، اللہ استقامت عطا فرمائیے، اللہ جماؤ عطا فرمائیے۔ تو وہی ہر ساتھی اپنے اللہ سے دوڑ لگائے، پچھلی کوتاہیوں پہ اللہ کو منائے، آگے کے لیے استقامت کی دعائیں کرتا رہے، بیانات میں تازہ دم ہو کے بیٹھنا ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اخبارات کی بارش ہو رہی ہے، ان پہ کش ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن فیض جاری ہوتا ہے۔ وہ فیض یہاں سے جو اوپر سے آ رہا ہوتا ہے، مختلف اہل اللہ جو تڑپتے رہے سلسلے کے، ان کے فیوز جاری ہوتے ہیں۔ اس واسطے آپ ناقدری مت کیجیے، تازہ دم ہو کے سنیے۔ تو ابھی جو پہلا کام ہے چونکہ
رات کے مختلف حصوں میں ساتھی آتے رہتے ہیں پہلے دن میں، اس لیے شروع سے نظام یہ ہے ہمارا کہ ہم پوری ترغیب دے کے آرام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ کچھ ساتھی تو وہ ہیں ماشاءاللہ جو رات میں ہی آ گئے، شام کے کھانے میں ہی 200 آدمی تھے شاید، تو جو لوگ عشاء تک آ گئے ہیں ان کو تو تھوڑی دیر اپنے اذکار، صبح کے جو اذکار ہیں، معمولات ہیں، کر کے پھر آدھا پون گھنٹہ لیٹنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ رات کی دیر سے آئے ہیں اور ان کی نیند پوری کی لیے جسم میں بھی تھکان ہے، وہ خود سننے کے قابل بنانے کے لیے، اپنے آپ کو محفلوں کا فیض دینے کے لائق بنانے کی نیت سے فوراً اٹھ کے یہاں سے اٹھ کے سو جائیں۔ اٹھنے کے بعد آپ جو ہے صبح 7 کے بعد جب اٹھ جائیں گے، یہ ناشتہ ہو جائے گا محفل شروع ہونے سے آس پاس، اس وقت اپنی اسلام پڑھ لیجیے، کچھ معمولات کر لیجیے۔ اب ذرا اہمیت کے ساتھ آپ سو جائیں گے تو انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں آپ کو نفع ہوگا، زیادہ ہو کے سن سکیں گے۔ تو اب تھوڑا سا وقت، یہ باضابطہ یہ عمل ہے سونا، یہ پورے دن بھر کو آپ کے مفید بنائے گا۔ جو لوگ جلدی آ چکے ہیں وہ اسلام وقت شروع ہوتے ہی اسلام پڑھ کے سوئیں، جو جلدی آتے ہیں رات میں۔ باقی لوگ اسلام اٹھ کے پڑھیں، اب اس کو اسلام بولیے یا چارج بولیے، اسلام اٹھ کے پڑھیں۔ باقی لوگ جو دیر سے آئے چونکہ دن بھر استفادے کی نیت ہے، اس لیے ان کا سونا بھی عبادت ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رجوع اللہ کیفیت کے ساتھ خاموش رہتے ہوئے فوراً جو ہے سونے کا اہتمام کریں۔ کچھ لوگ جو پہلے آ گئے وہ اسلام تک معمولات کر کے سوئیں، ان کا بھی جی چاہ رہا ہے تو سو جائے، اس لیے کہ اٹھ کے تو اسلام پڑھنا ہی ہے، نماز پڑھنا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ 7:15 بجے اٹھیں گے اور فوراً جو ہے اسلام پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، اس کے بعد 7:30 بجے ناشتہ ہوگا، 7:30 سے 8 کے بیچ میں۔ وہی بتا رہا ہوں، 7:30 سے 8:30 کے بیچ میں ناشتہ ہے۔ اس میں بھی جس کو ناشتے کا موقع ہے ناشتہ کرتے رہو، وقت ملتے ہی کچھ آپ کی عبادت کرتے رہو، ہم لوگ باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو چونکہ حضرت احمد اللہ بھائی صاحب کا وقت 9 بجے سے ہے، اس لیے جلدی ناشتہ کرنا پڑ رہا ہے، تو 7:30 سے 8:30 تک ناشتہ کر لیں، پھر فوراً مسجد میں آئیں۔ 8:30 سے محفل کی عبادت وغیرہ شروع ہو جائے گی، محفل 8:30 سے شروع ہو جائے گی، 8:30 پونے 9 تک محفل شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہم گناہ گاروں پر اللہ ایک رحم کی نظر فرمائے۔ ہم تو ایسے ہیں کہ وہ ہم کو ٹھکرا سکتے ہیں کہ تم ایسے بے ضمیر، بے طلب، بے ہمت، تم کیا مجھے پاؤ گے، تم کیا میری محبت کی راہ پہ چلو گے، یہ سب تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اللہ چاہے تو کہہ سکتے ہیں ہم اسی لائق ہیں، لیکن اللہ سے عرض کرنا ہے اللہ آپ اپنے در سے ہٹائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، اللہ رحم فرمائیں گے۔ تو رجوع اللہ کے ساتھ وقت گزاریے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جلدی سے آرام کی فکر